أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بھیج دے بابا بزرگان مذہب و ملت برادران ایمانی اللہم صل علی محمد کرم ہے حضرات جہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا بی بی سلام اللہ علیہ کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے میری طرف متوجہ رہیے گا مولا کی سرکار ہے سب کو حق ہے ذکر کرنے کا ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں اپنے مولا کو خراج پیش کر رہا ہے نعرہ حیدری اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے غریبوں کو دنیا و آخرت کے سب سے بڑے بادشاہ کے ملک کربلا بلا کے اور ہمیں دولت خاک شفا دے کے ہمارے دلوں سے احساس غریبی مٹا دیا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف آقا کے چاہنے والوں کے لیے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجف سے کربلا پیدل چلنے کا شرف دے کے
اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نجف سے کربلا پیدل چلنے کا شرف دے کے ہمیں دنیا ہی میں پل صراط سے گزار دیا. ہائے ہائے کہاں سے لاؤں جملے؟ اگر سارا مجمع مل کے بولتا تو میرا دل بھی بڑھ جاتا. ایک طرف نجف ایک طرف کربلا، بیچ میں گزرنے کا شرف دے کے ہمیں دنیا میں پل صراط سے گزارا. اور ایسا پل صراط جس کے اس پار بھی جنت، جس کے اس پار شرمائیے نہیں، ان کا تیار ہے. یہاں کون کیا بگاڑے گا آپ کا؟ علی پسند کا اتنا خیال رکھا کہ جنت کے دروازے پر جو زنجیر لٹکائی اس میں بھی یہ طریقہ رکھا جب اسے کھٹکھٹایا جائے تو آواز آئے علی 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 مجلس پڑھی، کیا معیاری گفتگو کی. جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو، رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو. انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو، انا پرستوں کے لہجے میں. گلوبل حسینی مشن کا پیغام کیا ہے؟ انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو. اہل ادب سے مصرعے کی داد چاہتا ہوں. انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو. یہ ہم کا غر رہے بیجا، یہ میں یہ تو چھوڑو.
مختصر سا علم اسے صدیق کر لیں. قلیل عمر ہے، آؤ آؤ، قلیل عمر ہے، قلیل عمر، آؤ. ساری دنیا جینے میں خوشی محسوس کرتی ہے، ہم مرنے لگتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. حسین ابن علی کے مہمانوں، مر کے آنا تو یہی ہے، یا یہاں یا نجف میں. ایک طرف دیکھیں ساری دنیا جینے میں خوشی محسوس کرتی ہے، ہم مرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. وجہ کیا ہے سنیے. کفن سے خاک شفا، کفن سے خاک شفا، مس بین حماق کرو. آپ یہ بھی دیکھیے گا، کفن سے خاک شفا مس بین حماق کرو. کیوں؟ نماز پڑھنا ہے، میت کو میری پاک کرو. مصرع تھوڑا تھا مگر کوئی بات نہیں. میت کی نماز پڑھی جاتی ہے، میت خود نہیں پڑھتی. یہ کون سی نماز ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں؟ بدن سے خاک شفا مسبین حماق کرو. نماز پڑھنا ہے، میت کو میری پاک کرو. خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو، خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو. میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک، میرے جنازے کو جلدی، میرے جنازے کو جلدی سپرد خاک. ارے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات. مجلسوں میں پڑھتا نہیں شعر، مگر پتہ نہیں کیا شاید بے قصوں کے خیمہ گاہ کا یہ تقاضا ہو تو میں پڑھے دے رہا ہوں. خاص طور سے اس سے وہ مراد ہیں جنہوں نے یہ خیمے اجاڑے تھے اور جن کے اشاروں پر اجڑے تھے. لیکن اگر آپ نے میرا دل نہ بڑھایا تو دل ٹوٹے گا. لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے، علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے. جھجک ہے اور نہ احساس عذر خواہی ہے، وہی کہا ہے جو خوشنود یہ الہی ہوا کرے تو یہ برہم مزاج شاہی. میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے، میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے کہ علی نہ ہوتے تو خاکی تھے، خاک ہو جاتے. نبی کے دونوں پڑوسی ہلاک ہو جاتے.
ادراک نہیں کر سکتا. تو تم سے حیدر کی میرا بھائی نجاست ہے، نجاست ایسی آپ زمزم بھی جسے اب اللہ نے ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے. ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ منقبت خان و خان جناب مختار فتح پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو اللہ چاہتا ہے بندہ توجہ پلکے نہ جھپکے. 5 سے 10 منٹ میں بات کو سمیٹوں گا، لیکن اگر عرض کر سکا تو انشاءاللہ سرور و کیف کی وادی میں کھو جائیں گے. جنت میں بیٹھے ہیں، دنیا کے دوزخ میں تو ہیں نہیں. ایسی جنت میں بیٹھے ہیں جس جنت پر جنتیں صدقے ہوں. ظاہرو جب غبار کربلا آپ کے چہرے اور زلفوں پر پڑتا ہے، یہ کربلا کی دھول جملہ کہہ رہا ہوں، جب آپ کے چہرے اور زلفوں پر پڑتی ہے تو حوریں جنت کے غرفوں سے جھانک جھانک کے کہتی ہیں یا اللہ یہ اتنے حسین کیسے ہیں. وہ آئینہ کون سا ہے جس میں انہوں نے سنگار کیا؟ وہ آئینہ ہے خاک شفا. یہ ہے آپ کی عظمت. تو ہم خلق ہوئے عبادت کے لیے. عبادت مقصد خلقت، عبادت مقصد زندگی. بلکہ نہ جھپکے، بالکل ٹکٹکی لگائے رہیے گا. مولا کے ظاہرو کیا آپ کی آرزو قبول ہو. خیمہ گاہ میں آپ تشریف فرمائیں. جہاں سیدانیاں بیٹھی تھی وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہاں، حالانکہ ہم اتنے پاک و پاکیزہ کہاں کہ ہم ایسی مقدس زمین پر بیٹھیں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ پہلے پاک کرتے ہیں پھر اندر بلاتے ہیں. تو اب سنیے گا. تو عبادتوں کی فہرست تو طویل ہے، مگر ان عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت کا نام ہے نماز. کیونکہ فروع دین میں اول ہے نماز. تو نماز ہے اول عبادت. اب وہ نماز جو اول عبادت ہے، اللہ نے اس نماز کے لیے ایک قانون بنایا کہ نماز 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہو. ایک فرادہ، ایک با جماعت. ایک فرادہ علماء فاضل ہم سے بہتر علم رکھنے والے ہیں، میں کیا فقہی مسئلہ بیان کروں گا. ایک فرادہ، ایک با جماعت. فرادہ کیا ہے؟ کہ اکیلے پڑھ لو. با جماعت کیا ہے؟ کہ جماعت کے ساتھ، امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اس کے پیچھے. لیکن سنو، یاد رکھنا، فرادہ پڑھو گے وہ بھی نماز، با جماعت پڑھو گے وہ بھی نماز. مگر فرادہ پڑھو گے واجب ادا ہوگا. با جماعت پڑھو گے جماعت کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اتنا یاد رکھنا، میں جانتا ہوں تمہیں مجھ سے عشق ہے، مجھ سے محبت ہے. ارے میرے عشق میں تم تو ایسے گرفتار ہوئے کہ میں جن سے عشق کرتا ہوں تم انہیں چھوڑ بیٹھے. جملہ کہا تھا کلمہ گویوں. اللہ کہہ رہا ہے تم میرے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ میں جن سے عشق کرتا ہوں تم انہیں چھوڑ بیٹھے. علی کو چھوڑ دیا، فاطمہ کو چھوڑ دیا،
حسن کو چھوڑ دیا، حسین کو چھوڑ دیا، تو سنو مجھ سے عشق ہے، مجھ سے محبت ہے، تو جب اکیلے پڑھنا فرادہ تو چاہے جتنی لمبی پڑھ لینا، چاہے جتنی لمبی پڑھ لینا، لیکن اگر نماز جماعت پڑھانے کا موقع مل جائے تو اتنا یاد رکھنا کہ نماز جماعت کو طول نہ دینا۔ آخری ظاہر تک نماز جماعت کو طول نہ دینا، اکیلے پڑھنا تو سورہ انعام کے بعد چاہے سورہ یاسین پڑھ لینا، لیکن جب جماعت کی نماز پڑھانا تو نماز کو طول نہ دینا۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ نماز جماعت میں شریک ہونے والوں میں فقط یہ نہیں کہ سب کے سب مقامی ہیں، مسافر بھی ہیں، سب کے سب طاقتور ہیں، کمزور بھی ہیں، سب کے سب صحت مند ہیں، بیمار بھی ہیں، لہٰذا جب نماز جماعت پڑھانے کے لیے کھڑے ہونا تو اتنا دھیان رکھنا کہ ان میں بیمار بھی ہیں، ان میں کمزور بھی ہیں، ان میں مسافر بھی ہیں، تو نماز اتنی پڑھانا کہ بیمار کو احساس ضعف نہ ہو، مسافر کو تھکن کا احساس نہ ہو، کمزور کو کمزوری کا احساس نہ ہو۔ دیکھو میری عبادت کر رہے ہو، مجھے سجدہ کر رہے ہو، لیکن وہ بھی میرے ہی بندے ہیں جو میری محبت میں بھی مسافرت میں سجدہ کر رہے ہیں، بیماری میں سجدہ کر رہے ہیں، کمزوری میں سجدہ کر رہے ہیں، لہٰذا مصلی بجا کے مجھے یاد کر کے میرے بندوں کو نہ بھول جانا، ان کا خیال رکھنا، نماز جماعت کو طول نہ دینا۔ بات واضح ہو گئی۔ اب میرا سوال ہے، یہ قانون دیا کس نے کہ نماز جماعت کو طول نہ دینا تاکہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو؟ کا قانون بتایا رسول نے۔ اس کا مطلب رسول عربی نے بتایا کہ نماز فرادہ پڑھنا تو لمبی پڑھ لینا، نماز جماعت پڑھنا تو طول نہ دینا۔ پتا چلا نماز جماعت کو طول نہیں دینا ہے، بتایا کس نے؟ نبی نے۔ اب اس کو کیا کریں؟ جو نبی امت سے کہہ رہا تھا نماز جماعت کو طول نہ دینا، ایک دن وہی سجدے میں تھا، حسین آگے واہ 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 سبحان اللہ، ایک دن وہی سجدے میں تھا، حسین آگے پشت پہ بیٹھ گئے، پشت پہ بیٹھ گئے، حسین نبی سجدے میں ہے، حسین آئے پشت پہ۔ اب آپ دیکھیے منظر کیا ہے، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکے، جیسے یہاں پر مومنین ایسے بیٹھے ہیں کہ شانے سے شانہ ملا ہوا ہے، مسجد النبوی بیٹھ جا رہی ہے، نئے نئے نمازی، نیا نیا شوق۔ واہ واہ بلال بھائی، واہ 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 واہ۔ جب بچہ ہائی اسکول میٹرک کے پاس پہنچتا ہے تو ماں باپ سے پہلے ہی کہلوا لیتا ہے، وعدہ کرو کہ اچھے نمبر لاؤں گا تو بائک دلاؤ گے۔ تو ماں باپ نے وعدہ کر لیا، اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، اب بائک آ گئی تو یہ نیا شوق ہے نا، نیند نہیں آتی اسے، راتوں کو اٹھ کے بائک صاف کرتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد چاہے کوڑے میں پڑی ہو اسے خیال نہیں، تو یہ پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کیا عظمت ہے آپ کی، کیا بلندی ہے آپ کی، یہ پرانے کافر مسلمان ہوئے تھے، نیا نیا
شوق تھا مسجد میں بیفور پہنچتے تھے. واہ اگر توجہ نہیں تو منظر دکھا دوں گا تاریخ کے روزن سے. یہ مسجد النبوی یہ صفوں پر صفیں ایک سے ایک ہٹا کٹا نمازی. ہم آپ جیسے کمزور نہیں پیور مجمع ہے سب صحابی. یار ظاہرو اتنا پیور مجمع کسی مسجد میں نہ ملے گا. اجی سب کے سب صحابی عرب ہیں لہذا کھانے پینے کے بھی شوقین. ایسے شوقین کہ صرف کھجوروں پر گزارا ہی نہیں ہوتا بات کھا گئے. جیو کیا کہنا بلال بھائی. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. 5 منٹ میں بات تمام. ایسے پیور مجمع میں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہٹے کٹے دل کے بھلے ہی کمزور ہوں مرحب کی آواز پر بھاگ جائیں لیکن بدن کے مضبوط ہیں. واہ 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 اہل معرفت بیٹھے ہیں. اب اگر توجہ نہ کی تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. یہ سب کے سب نمازی ہیں سب کے سب صفوں میں سجدے میں ہیں. یہ ہیں صحابہ سجدے میں. وہ چلا شہزادہ حسن و جمال زہرا کی گود کا پالا حسین ابن علی. یہ مجمع نہ قیام میں ہے نہ رکوع میں. سارا مجمع سجدے میں ہے. حسین چلے منافق نے داڑھی کھجائی ہمیں دیکھا طنز کر کے کہا آ رہے ہیں اب اسے بھی فضیلت بنا دینا. ارے فضیلت ہے ان کا اس میں کیا فضیلت ہے. یہ تو بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بزرگ سجدے میں جاتا ہے وہ آ کے پیٹھ پا بات نہیں ہوگی زاویہ پرانا ہے آ کے پیٹھ پا بیٹھ لیتا ہے. ٹھیک ہے میاں ذرا یہ بتاؤ پہچان انسان کی کاہے سے ہوتی ہے. چہرے سے. سجدہ وہ واحد پوزیشن ہے جس میں چہرہ ہی چھپا ہوتا ہے. مجھے بات چاہیے سمجھ میں سے مگر کوئی بات نہیں. سجدہ وہ واحد پوزیشن ہے جس میں چہرہ ہی چھپا ہوتا ہے. اب جب چہرہ چھپا ہے تو آنے والے شہزادے کو کیا پتا کہ سجدے میں کہاں کون ہے. وہاں تو سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں نا. اگر حسین عام بچوں کی طرح مسجد میں آئے تھے تو صفوں کو چیرنے کی ضرورت کیا تھی. وہیں کسی کی پیٹھ پر بیٹھ لیتے. اگر وہ دل ملاتا بھی تو دل میں کہہ نہ پاتا اور اس کی نسلیں تو فخر کرتی ہمیں فلاں بزرگ ایک دن سجدے میں تھے نبی کا نواسا آ کے پیٹھ پر بیٹھ گیا. لیکن ہم نے دیکھا سب کے سب سجدے میں حسین چلے تو دیکھے یہ حسین چلے یہ صفوں کو عبور کرنا شروع کیا. یہاں ہے رسول
پڑھنے والا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا بولتے قرآن تو تم ہو، بتاؤ تو پڑھوں۔ مولا نے کہا یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے کہ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ بتا جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا پاتے، بولتے قرآن کا وزن، یہ مدینے والے، یہ مدینے والے۔ جب خاموش قرآن کا وزن آخری تحفہ مولا کے ظاہروں کے لیے، ہاتھوں کو جوڑ کے والدین حیات ہو تو ان کے لیے دعا کیجئے، دنیا سے گزر گئے ہو تو مغفرت کی دعا کیجئے گا۔ فقرہ کہہ رہا آواز دی جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو بولتے قرآن کا وزن یہ اٹھائیں گے۔ تو بیٹھو گے کہاں؟ کہ قرآن ہوں، اپنے بیٹھنے کی جگہ جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن ہوں، اس کی پشت پر بیٹھوں گا جو قرآن ہو۔ میں بھی قرآن، میرا نانا بھی قرآن، ہائے 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 ہائے، میں بھی قرآن، میرا نانا بھی قرآن۔ میں ان کی بنا بیٹھوں گا، اپنے نانا کی پشت پر بیٹھوں گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وزن قرآن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ اہل معرفت کے لیے جملہ کہا تھا، وزن قرآن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ پتا چلا جو قرآن ہوگا وہ وزن قرآن اٹھائے گا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ وزن قرآن وہ اٹھائے جو قرآن ہو، میرے برادر عزیز، آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب فرحان علی وارث صاحب نواخانی کے لیے تشریف لا چکے۔ مولا انہیں اور ان کے برادران کو، ساتھیوں کو سلامت رکھیں۔ تو میں فرحان بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے مولا حسین سے عرض کیا کہ مولا یہ سب کے سب سجدے میں بیٹھ لیجئے کسی کی پیٹھ پر، یہ رسول اللہ تک صفوں کو چیر کے آنے کی ضرورت کیا؟ تو مولا نے کہا وزن قرآن قرآن اٹھاتا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن نہیں ہیں۔ میں جملہ بدل دوں، یہ قرآن رٹنے والے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن ہے میرا نانا۔ میں بیٹھوں گا اپنے نانا کی پشت پر، کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو۔ جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو، تو اب بتاؤ مسلمانوں، اس ابو طالب کی عظمت کیا ہوگی جو کبھی نبی کو اٹھائے، کبھی علی۔
کو جزا دیں. وہ ابو طالب کون ہوگا جو کبھی نبی کو اٹھائے, کبھی علی کو اٹھائے؟ ارے جو بت خانوں میں پیدا ہوں, شراب خانوں میں مر جائیں. وہ تو مسلمان. اور جس کا بیٹا بت شکن ہو, اللہ کے گھر میں آئے, اللہ کے گھر سے جائے, آئے نانا کی پیٹھ پر بیٹھ گئے, تمام کر دی بات. بس اتنی محبت کرتے ہیں آپ, اس ادنا سے چاروں کشے دروازے حسین مظلوم علیہ السلام سے. تو ایک جملہ تو وطن قبول کر لیجئے تاکہ عظمت حسین کا ادراک ہو جائے. حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آئے, رسول سجدے میں. جاوید بھائی بیان میں سجدے میں, یہ پشپا, یہ سجدے میں مشیت نے کہا جبریل ذرا دیکھو تو. دیکھا, کیا دیکھا؟ کہ کیا بتاؤں, حقیقت سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے. جان سجدہ تجھے سجدہ کر رہا ہے. مشیت نے کہا خالی سجدہ کرنے والے کو دیکھا, کہ نہیں کوئی پیٹھ پر بھی بیٹھا ہے. اللہ نے کہا بتاتے کیوں نہیں پشت پر کون بیٹھا ہے, سجدے میں کون ہے. جبریل کو ملا موقع کہ معبود تو ہی سننا چاہتا ہے تو سن. جو سجدے میں ہے اور جو پشت پر ہے, دونوں میں صرف اتنا فرق ہے, ایک نمازوں کا لانے والا ہے, ایک نمازوں کا بچانے والا. ایک نمازوں کا لانے والا, ایک نمازوں کا بچانے والا. اس کے بعد نواخوانی ہوگی, ماتم کر کے جائیے گا, کیونکہ یہاں پر رہنے والی سیدانیوں کے ہاتھ مات دیے گئے تھے. انہیں ماتم نہیں کرنے دیا گیا تھا. حسین سجدے سے اترے, حسین پشت سے اترے, نبی نے سجدہ تمام کیا. نانا نے نواسے کو دیکھا, نواسے نے نانا کو دیکھا, نظروں نظروں میں باتیں ہوئیں. حسین نے کہا نانا اتنا چاہتے ہو, میں آ کے بیٹھ گیا تو سجدہ روک دیا, سجدے کو طول دے دیا, تو میں بھی تمہارا نواسا ہوں. وعدہ کرتا ہوں آج تو تم نے سجدے سے اپنا سر خود اٹھایا ہے, مگر میں جب سجدے کو بچانے کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھوں گا تو میں خود سے نہ اٹھاؤں گا. میرا قاتل میرے بالوں کو پکڑ کے رو کے جائیے گا تاکہ صدمہ نہ رہ جائے کہ ہم رو نہ سکے. کربلا گئے تھے مگر پرسا نہ دے سکے. کوشش کیجیے گا, تکان ہے تو رونے کو دل
کرتا ہے مگر رویا نہیں جاتا، لیکن کوشش کیجئے گا جتنی آواز نکلے، جتنی آہ نکلے، آئے حسین کہیے، یہ خیمہ گاہ ہے۔ بادی فرمائش کی ہے محترم ذوالفقار احمد چمن بھائی نے۔ چمن بھائی بڑا کلیجہ ہونا چاہیے اسے پڑھنے کے لیے جو آپ نے کہا ہے، لیکن خیمہ گاہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں، موت آتی ہے تو آئے، اس سے بہتر موت کہاں ہوگی؟ حسین کے دیار میں، ان کے گھر میں مر جاؤں۔ یہی حسین بیویوں سے رخصت ہوئے، یہی خیمے کا پردہ بار بار یہی سکینہ دامن سے نکلی، حسین یہی آ کے رکے۔ یہ پہلا خیمہ کس کا ہے؟ عباس دلاور، زینب کی چادر کا محافظ عباس۔ ہمارے یہاں جب کوئی رخصت ہوتا ہے تو خاندانی لوگوں میں یہ طریقہ ہے کہ بڑے سے پہلے چھوٹے سواری کے پاس پہنچ جاتے ہیں، سواری کی دیکھ بھال کر لیں۔ حسین جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو حسین سے پہلے دو جوان بڑی تیزی سے گھوڑے کے پاس آتے تھے، ایک کوئی 18 سال کا گیسوں والا، ایک 32 سال کا جوان۔ 18 سال والا لجام کو پکڑتا تھا، 32 سال والا دو زانو ہو کے خاک پر بیٹھتا تھا، رکابوں کو ہاتھ میں لیتا تھا۔ حسین آگے بڑھتے تھے، عباس پیروں میں رکاب ڈالتے تھے، اکبر لجام فرض دیتے تھے، مگر آج جو خیمے سے نکلے تو کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، زینب کی نظر پڑی حسین، میں سمجھ گئی سوار کرانے والے یاد آ رہے، چلا کے روئیے گا، یہ کہہ کے زینب آگے بڑھی، عزاداروں کا خیال رکھیے گا، یہ کہہ کے زینب آگے بڑھی، لجام فرض کو پکڑا۔ میری طرف دیکھیے ہاتھوں کو جوڑ کے، میری طرف دیکھیے گا ہاتھوں کو جوڑ کے، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ آج حسین کا چہلو بھی ہو گیا، سال بھر رستہ دیکھا تھا، ارے اب تو ہاتھوں کو مل مل کے کہو، بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھیلائے تو چل بسے، تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ماتم کرتے رہو جوانوں، روتے رہو، کہ ابھی نوحہ خانی ہوگی، ابھی تو پرسہ دینا ہے۔ اصل گریہ، اصل عزا تو ماتم داری ہے، حسین پر رونا ہے۔ حسین آگے بڑھے، زینب دوڑ کے آئیں، میں تو دیکھیں کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ زینب نے لجام فرض بھائی کے ہاتھ میں دی، حسین نے لجام تو لے لی، لیکن رکابوں کو دیکھنے لگے کہ اتنے میں خیمے کا پردہ
اٹھا ایک بیوہ عباس کی بیوہ لبابہ کی آواز آقا غلام نہیں ہے کنیز حاضر ہے یہ کہہ کے لبابہ دوڑی پیروں میں نکا حسین گھوڑے پر الوداع رسول اللہ کی امانتوں الوداع الوداع یہ کہہ کے حسین نے گھوڑے کو لمے بھر پر اٹھائے لمے بی بی کی کری دو آپ کی عظمتوں کو سلام کیا بتاؤں آپ کہاں بیٹھی ہیں آپ وہاں بیٹھی ہیں جہاں پاس آتے تھے سر جھکا کے اور دو زانو ادب سے بیٹھ جاتے تھے کبھی حسین کے پاس کبھی زینب کے پاس یہاں آیا کرو تو نظریں نیچی رکھا احترام کوئی چیز ہے یہ اہل بیت کا گھر ہے یہ زینب کا گھر ہے یہ ام فروہ کا گھر ہے یہ فضہ و سکینہ کا گھر ہے بڑے احترام سے آیا کیجئے گھوڑے پر سوار ہوئے میرے طرف دیکھیں بیبیاں خیمے میں گئیں بیبیاں خیمے میں گئیں حسین نے ایڑ لگائی گھوڑا کھڑا رہا کچھ پڑھوں حسین نے کہا بھوکا پیاسا ہے جانتا ہوں وعدہ کہا تک پہنچا دے زندنا نے سر کو اٹھایا اشارہ کر کے کہا ذرا میرے سیموں کو تو دیکھے اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے اب جو حسین نے دیکھا 4 برس کی بیٹی گھوڑے کے سموں سے لپٹی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا سویرے سے جو گیا ہے بختر سے واپس نہ آیا تڑپ کے روئیے گا حسین گھوڑے سے اترے بیٹی کو جدا کیا بڑی نازک روایت ہے معافی چاہتا ہوں 2 جملے پڑھوں گا 2 چھوٹی چھوٹی روایتیں مجلس تمام ہو جائے گی حسین گھوڑے سے اترے سکینہ کو جدا کیا کلیجے سے باپ نے بیٹی کو لگایا اے سکینہ اب جانے دو سکینہ دیر ہوتی ہے دیکھو اکبر بھی گئے دیکھو عباس بھی گئے دیکھو اصغر بھی گئے بیٹی ہمارے وعدے کا وقت قریب آ گیا سکینہ جانے دو آئے سکینہ نے تڑپ کے کہا بابا تمہاری بیٹی ہوں روکوں گی نہیں جاتے ہو تو جاؤ مگر ایک خواہش پوری کرتے جاؤ بیٹی کیا کہا بابا آج کے بعد خاک پر لیٹنا پڑے آخری بار سینے پر لٹا لو اگر آپ کی چھوٹی بیٹی یہی باہر سڑک پر آپ سے کہے کہ یہاں لیٹ کے مجھے سینے پر لٹاؤ تو کیا آپ خاک پر لیٹ کے سینے پر لٹائیں گے نہیں لٹائیں گے مگر ہائے حسین جیسے ہی سکینہ نے کہا حسین نینوا کی جلدی رہتی پر وہیں لیٹ گئے پہلا دی آجا میری سکینہ سکینہ باپ کے سینے سے چلا کے روئیے سکینہ باپ کے سینے سے لٹھی بابا لوریاں سناؤ حسین نے
بیٹی سو گئی ہے، اب حسین انتظار میں ہے۔ بیٹی جاگے تو میں مقتل کو جاؤں، بیٹی کی آنکھ کھلے تو میں مرنے کو جاؤں۔ جیسے ہی سکینہ سینے پر سوتے سوتے ایک دم سے چوک کے باپ کا سینہ چھوڑا، آواز دی بابا جائیے، بابا جائیے۔ حسین نے کہا سکینہ ابھی تو تم مجھ سے کہتی تھی سینے پر سلاؤ، اب کہہ رہی ہو جائیے۔ کہے بابا میں جیسے ہی سینے سے نکلی مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں اپنی دادی کو دیکھا، بال کھولے اے سکینہ، میں سویرے سے اپنی پسلیوں کو سنبھالے حسین کے پیچھے پیچھے، اے سکینہ اب میرے حسین کی غریبی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، اندروں کو آنے دو، بابا جاؤ الوداع، مگر جاتے ہو تو اتنا سنتے جاؤ، نیند آئے گی جب آپ کی بھول پاؤں گی بابا، میں رات کو مختر میں چلی آؤں گی بابا۔ حسین آئے ذوالفقار کو نکالا، تو نے میرے اکبر کا جگر چھیدا، تو نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تو نے میرے قاسم کو پامال کیا، آواز قدرت آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس ہے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے، بس ہے حسین بس، لاش اٹھا چکے، بس ہے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین بس، سر کو جھکا دو، خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو، سجاد کے لیے۔ حسین نے ذوالفقار کو روکا، لہو کو پوچھا، نیام میں رکھا، قیامت ہوئی، فوجیں سمٹی، نیزہ چلا، سینے پر لگا، کرچھی چلی، پہلو پر لگی، پتھر چلا، ماتھے پر لگا، تیر چلا، موٹوں پر لگا، زہرا تلا، زہرا تلا، اتنے میں دو شقی لمبے لمبے نیزے لے کے دونوں طرف سے بڑھے، ایک ادھر سے بڑھا ایک ادھر سے بڑھا، نیزہ ترشول نما تھا، دونوں طرف سے بڑھے، دونوں شقی نے دونوں طرف سے حسین کے پہلوؤں میں ایک ہی وقت میں نیزہ مارا، نیزہ سینے میں آیا، الجھ گیا، حسین پشت پر تھا، جب یہ ظالم نیزہ کھینچتا تھا حسین دائیں طرف، جب یہ نیزہ کھینچتا تھا حسین بائیں طرف۔ آخری جملہ تمام ہو گئی میری، بہت روئے، بہت تڑپے، بہت پرسا دیا، تو بس آخری جملہ، حسین گھوڑے سے نہیں تو دیکھیں، گھوڑے سے گرے، میں یہ منبر میں بیٹھا ہوں، بلندی پہ ہوں، اگر پڑھتے پڑھتے مجھے غش آ جائے، چکر آ جائے، تو میں گروں گا تو کہاں؟ منبر سے گروں گا زمین پہ، یہ اور بات کہ یہ آسمان۔ تو حسین جب گھوڑے سے گرے تو کہاں گرنا چاہیے؟ زمین پر نا، مگر تاریخ حسین کو زمین پر ڈھونڈ رہی تھی، حسین نیزوں اور تیروں پر تھے، حسین کو کرنا تھا آخری سجدہ،
میٹر دیکھیے، اے دنیا والوں، پہچانو میرے حسین کو، سلام کرو۔ حسین کو آخری سجدہ کرنا ہے، سجدے کے لیے ماتھا زمین پر پہنچے۔ حسین نے دیکھا زمین دور ہے، حسین نے آہستہ آہستہ اپنی ہتھیلیوں کو جلدی زمین تک پہنچایا۔ جب ہتھیلیاں پہنچ گئیں تو ایک مرتبہ حسین نے ہتھیلیوں پر زور دے کے سینے کو دبایا۔ ارے ادھر کے تیر ادھر، حسین نے سجدے میں سر رکھا۔ آخری جملہ جس کی فرمائش کی ہے، محترم ذوالفقار بھائی چمن صاحب نے آخری جملہ میں معافی چاہتا ہوں، کئی سال سے کہہ رہے ہیں چمن بھائی، یہ جملہ میں نے قتل گاہ میں زری کے پاس پڑھا تھا بہت سال پہلے۔ ہر سال میرا بھائی مجھ سے کہتا ہے خیمہ کا ہماری مجلس میں وہ پڑھتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے فرحان بھائی میرے آقا کا کوئی ظاہر غش نہ ہو جائے، میں ڈرتا ہوں۔ لیکن اتنا کہا ہے تو سن لیجئے، روایات مختلف ہیں۔ حسین کے گلے پر شمر ملعون نے کند خنجر سے وار کرنا شروع کیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، عرب کی تلواریں بڑی تیز ہوتی تھی، ایک وار ایک گلا کاٹنے کو کافی ہوتا تھا، گردن وہ بھی پیاسے کی گردن، تو پیاسے کی گردن پر اتنے وار کیوں ہوئے؟ علماء کہتے ہیں بات یہ تھی، ادھر شمر خنجر چلاتا تھا، ادھر زہرا اپنا ہاتھ رکھ دیتی تھی، ادھر شمر خنجر چلاتا